TSS-PDCL میں جونیئر لائن مین کے عہدے پر تقرر پانے والی پہلی خاتون سریشا بن گئی ہے۔ وزیر برقی جگدیش ریڈی نے اپنے کیمپ آفس میں ان کو تقرر نامہ حوالے کیا۔ سدی پیٹ کے رہنے والی سریشا نے میڈیچل ملکاج گیری ضلع میں تعلیم حاصل کی۔ وہ TSS-PDCL میں اس عہدے پر حال ہی میں تقرر پانے والی پہلی خاتون بن گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے JLM کے عہدوں پر گزشتہ سال 200 خواتین کا تقرر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی خاتون کے طور پر اس عہدے پر تقرر پانے پر انہیں فخر ہے۔ خواتین کسی بھی شعبے میں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ ریاستی وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے قاہرہ میں سیڈ کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی غذائی سلامتی آبادی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ دنیا کی آبادی پہلے ہی 7.6 بلین تک پہنچ چکی ہے اور 2050 میں یہ آبادی 9.9 بلین تک پہنچ جانے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ فصل کی پیداوار میں معیاری تخم کا اہم رول ہے۔ ہندوستان زرعی پیداوار میں ہر سال اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ شہر کے علاقے اتاپور میں کل رات سرعام ایک نوجوان کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اتاپور پلر نمبر 95 کے پاس ایک نوجوان پر محلک ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں اس کی برسر موقع موت ہو گئی۔ مہلوک کی شناخت 27 سالہ محمد جہانگیر ساکن بڑلا گڑے کے طور پر کی گئی ہے۔ قتل کی واردات کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے مقام واقعے کا معائنہ کیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر چارمینار کے مجلسی رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے گورنمنٹ میٹرنٹی ہاسپٹل پیٹلا برج میں مریضوں اور تیمارداروں کے لیے 5 روپے میں کھانے کی اسکیم کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے ساتھ ہی میٹرنٹی ہاسپٹل کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور وہاں فراہم کی جانے والی نگہداشت صحت خدمات کا بھی جائزہ لیا۔ ساتھ ہی ممتاز احمد خان نے گھانسی بازار ڈویژن کے میٹرنٹی ہاسپٹل کا بھی معائنہ کیا۔ نرسز ڈے کے موقع پر میئر GHMC گدوال وجے لکشمی نے MNJ ہاسپٹل کے پیڈیاٹرک وارڈ کا معائنہ کیا اور وہاں خدمات انجام دینے والی نرسز کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے انہیں نرسز ڈے کی مبارکباد پیش کی۔ ساتھ ہی انہوں نے نرسز کے مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے نرسز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بہتر اور مفت تعلیم، نگہداشت صحت خدمات فراہم کر رہی ہے۔ میئر نے کہا کہ انہوں نے تقریباً 15 سال تک US میں ایک ہاسپٹل کے کارڈیاک شعبے میں کام کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مریضوں کے ساتھ بات چیت اور بہتر سلوک سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ US میں اسی طرح کا علاج فراہم کیا جاتا ہے اور ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے نرسز سے خواہش کی کہ وہ یہاں مریضوں بالخصوص کینسر کے مریضوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں اور ان سے بہتر بات چیت کریں۔ عادل آباد رورل منڈل میں بھنسساری دیہات میں اتفاقی طور پر 60 بکروں کی موت ہو گئی ہے۔ ان بکروں کے مالک رامنا نے کہا کہ ان بکروں کی دم گھٹنے سے موت ہو گئی کیونکہ گودام کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے حکومت سے امداد کی خواہش کی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ گوڑ نے کوٹھی کے ENT ہاسپٹل میں مریضوں اور ان کے تیمارداروں کے لیے 5 روپے میں کھانے کی اسکیم کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ان ضرورت مندوں کے لیے یہ اسکیم شروع کی ہے جو ریاست کے مختلف حصوں سے شہر کے مختلف سرکاری دواخانوں میں علاج کے لیے آتے ہیں اور باہر کی ہوٹلوں میں زیادہ قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ مریضوں اور ان کے معاونین سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ریاستی وزیر صحت T ہریش راؤ نے شہر کے سب سے بڑے دواخانہ عثمانیہ میں 3 وقت کے کھانے کی اسکیم کا افتتاح کیا اور بتایا کہ حکومت نے GHMC حدود میں واقع تمام 18 سرکاری دواخانوں میں یہ اسکیم شروع کی ہے۔ مریضوں اور ان کے تیمارداروں کو 5 روپے میں یہ میل دستیاب رہے گا۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ 20,000 افراد اس اسکیم سے استفادہ کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ فی میل کی قیمت 21 روپے ہوتی ہے، لیکن ہرے راما ہرے کرشنا تنظیم نے اس اسکیم کے ساتھ اشتراک و تعاون کرتے ہوئے اس کی قیمت کو گھٹا کر 5 روپے کر دیا ہے۔ وزیر صحت نے بتایا کہ حکومت
صحت کے شعبے پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ دواخانہ عثمانیہ میں 40 ICU بستروں کی سہولت دستیاب ہے، اس میں مزید 30 بستروں کا اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دواخانہ عثمانیہ کی ایک علیحدہ نئی عمارت کی تعمیر کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محمود علی اور گوشہ محل کے BJP رکن اسمبلی راجہ سنگھ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ SSC کے امتحانات 23 میں تا 1 جون منعقد ہوں گے۔ ڈائریکٹر سرکاری امتحانات کرشنا راؤ نے بتایا کہ تمام امیدواروں کے ہال ٹکٹ ان کے اسکولوں کو روانہ کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جاریہ سال طلباء کو امتحان لکھنے کے لیے نصف گھنٹہ زیادہ دیا جا رہا ہے۔ امتحانات صبح 9:30 بجے تا 1:15 بجے دوپہر منعقد ہوں گے۔ گزشتہ 2 سال سے کرونا وائرس کے سبب SSC کے امتحانات منعقد نہیں کیے جا سکے تھے۔ حکام نے اس مرتبہ امتحانات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر انتظامات کیے۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما نے امریکن کالوے گولف ڈیجی ٹیک کمپنی کے دفتر کا رائے درگ میں افتتاح کیا۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ریاست میں کئی ڈیجیٹل کمپنیاں قائم ہو رہی ہیں۔ کولکام نے، جس کا ہیڈ کوارٹر سین فرانسسکو میں ہے، اپنا دوسرا دفتر حیدرآباد میں قائم کیا ہے۔ ایپل، گوگل، یوبر اور دوسری کمپنیاں حیدرآباد میں آ چکی ہیں۔ امیزون جیسی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی نے بھی اپنا ایک دفتر حیدرآباد میں قائم کیا ہے۔ گوشہ محل کے BJP رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے گورنمنٹ ہاسپٹل کوٹھی میں 5 روپے میں کھانے کی اسکیم کا افتتاح کیا۔ سپرنٹینڈنٹ ہاسپٹل ڈاکٹر راجندر ناتھ نے بھی جو اس موقع پر موجود تھے بتایا کہ مریضوں اور تیمارداروں کو 5 روپے میں کھانا دن کے 3 ٹائم فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس دواخانے سے نہ صرف حیدرآباد بلکہ مضافاتی علاقوں اور پڑوسی اضلاع سے کافی لوگ رجوع ہوتے ہیں۔ وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی سیما یادو نے گاندھی ہاسپٹل میں 3 وقت کے کھانے کی فراہمی کے اسکیم کا افتتاح کیا۔ مریضوں کے تیمارداروں کو فی میل 5 روپے کے حساب سے ملا کرے گا۔ یاقوت پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے SRT کالونی کمیونٹی ہال گراؤنڈ پر رین بازار ڈویژن کے اسپورٹس گراؤنڈ پر کھیل کود کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے نوجوانوں میں اسپورٹس کٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر رین بازار کے کارپوریٹر واسی الدین بھی موجود تھے۔ رین بازار ڈویژن میں جاری بلدی کاموں کا مجلسی رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ کارپوریٹر واسی الدین اور دیگر مجلسی قائدین بھی تھے۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمز کے حکام نے کویت سے آنے والے ایک مسافر کے قبضے سے 29,15,000 روپے مالیتی سونا برآمد کیا۔ یہ سونا لیڈیز پرسز میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اینٹی کرپشن کے حکام نے شمشاباد کے ایک سابق پنچایت آفیسر سریندر ریڈی کے گھر پر چھاپا مارا اور اس کے پاس کروڑوں روپے کے اثاثے ہونے کا پتہ چلایا۔ سریندر ریڈی شمشاباد میں 10 سال تک MRO کے عہدے پر فائز رہا۔ حکام نے اس کے پاس 43 لاکھ روپے مالیتی اراضی کے 4 پلاٹ، 8 لاکھ کی 2 زرعی اراضی، 60 تولے طلائی زیورات اور 88 لاکھ روپے کے نقد رقم کی موجودگی کا بھی پتہ چلایا۔ نرسز کے عالمی دن کے موقع پر کریم نگر میں ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی جس میں نرسوں کی خدمات کو سراہا گیا۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران نرسوں نے صف اول کے دستے کے طور پر کام کیا اور کئی مریضوں کو مسکراتے ہوئے ان کے گھروں تک پہنچایا ہے۔ ہینس انڈیا HMTV کی ایوارڈ یافتہ سشما نے کریم نگر میں بے مثال خدمات انجام دی ہیں۔ ایک خانگی ایجنسی کے لیے کام کرنے والی نرس انجنی نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ کرونا وائرس جیسے بحران کے موقع پر کام کرنے والی نرسوں کو وقت پر تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ نرس فلورنس نائٹنگل کی سالگرہ کی مناسبت سے 12 مئی کو ہر سال دنیا بھر میں نرسز کا دن منایا جاتا ہے۔ بینک آف بڑودہ ونستھلی پورم کی برانچ سے 22 لاکھ روپے کے سرقے کے کیس میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ بینک کے کیشیئر پروین کمار نے بینک مینیجر کو ایک پیغام روانہ کرتے ہوئے کہا کہ کرکٹ کی بیٹنگ میں بھاری رقومات کے ہار جانے پر وہ رقم لے کر فرار ہوا ہے اور جب بھی جیتے گا ساری رقم بینک کے حوالے کر دے گا۔ واضح ہے کہ پروین کمار بینک سے 22,53,378 روپے لے کر منگل کی شام فرار ہو گیا تھا۔ بینک کی شکایت پر پولیس ونستھلی پورم نے ایک مقدمہ درج کیا اور مفروع کیشیئر کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ حیدرآباد سے اپنے والد کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے نگر کرنول جانے والی خاتون انورادھا ٹریفک کے حادثے میں فوت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک RTC بس نے اس موٹر سائیکل کو جس پر وہ سوار تھی ٹکر دے دی۔ انورادھا کی برسر موقع موت ہو گئی۔ پولیس نے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ سینئر ترین الیکشن کمشنر راجیو کمار کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کا نیا چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی وزارت قانون و انصاف نے جمعرات کو یہاں جاری ایک ریلیز میں یہ اطلاع دی۔ وزارت نے بتایا کہ مسٹر کمار کی تقرری 15 مئی سے مؤثر ہوگی۔
وہ سبکدوش ہونے والے چیف الیکشن کمشنر سشیل چندرا کی جگہ لیں گے۔ مسٹر چندرا کی مدت کار 14 مئی کو ختم ہو رہی ہے۔ اداکارہ حنا خان سال 2019 کے بعد 2022 میں ایک بار پھر کینز فلم فیسٹیول میں نظر آنے والی ہیں۔ اس خبر کے بعد حنا خان پورے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ کینز میں ان کا پہلا روپ کافی شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی فلم لائنز کا پوسٹر لانچ کیا۔ دراصل اس بار حنا اپنی آنے والی فلم کنٹری آف دی بلائنڈ کا پوسٹر لانچ کرنے کا کینز آئیں گی۔ یہ ایک انڈو انگلش فلم ہے، وہیں حنا اس کو لے کر کافی پرجوش ہے۔ سماج وادی پارٹی کے رکن اسمبلی اعظم خان کو دشمن کی جائیداد پر ناجائز قبضے سے متعلق ایک کیس میں ضمانت منظور کیے جانے کے ایک دن بعد ان کی اہلیہ اور فرزند کو ایک اور کیس میں ملوث کیا گیا اور رامپور کی MP-MLA عدالت کی جانب سے انہیں ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا گیا۔ تزین فاطمہ اور ان کے لڑکے و سماج وادی پارٹی رکن اسمبلی عبداللہ اعظم کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرتے ہوئے MP-MLA عدالت نے انہیں خود سپردگی اختیار کرنے کے لیے 16 مئی تک مہلت دی ہے، بصورت دیگر ضلع پولیس انہیں گرفتار کر لے گی۔